معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے وطن عزیز میں وقف بورڈ کے سلسلے میں بڑا چرچا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی باتیں سنی ہوں گی۔ آج تعارف کے طور پر وقف کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کچھ بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ ایسا دین ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام کے اندر ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا سے بالکل کٹ جاؤ۔ اسلام میں جہاں آپ کو روحانیت کی تعلیم ملے گی یعنی دین کی، وہیں مادیت کی بھی تعلیم اسلام میں موجود ہے، یعنی دنیا کی، مال اور دولت کی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایک بہترین دعا نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا حج کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور حج نہایت اہم عبادت، بہت ہی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے جو بات کہی گئی ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں وہ بات نہیں کہی گئی۔ حج ایسی عبادت ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جب ایک انسان حج کر کے صحیح طریقے سے حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ہم آپ بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لیکن تعبیر دیکھیے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، جب حج کرنے کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے تو اس دن کی طرح ہو کر کے لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس سے سرزد ہونے والے گناہ کی گرفت اللہ کے یہاں نہیں ہے، وہ معفو عنہ، اللہ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ ایک بچے کی طرح بالغ ہونے سے پہلے ایک بچہ کی طرح وہ گناہ سے معفو عنہ ہو کر کے لوٹتا، یہ نہیں کہا گیا۔ دونوں میں فرق ہے بھائی۔ کسی کے گناہ کا رجسٹر سامنے رکھنا اور اس کے بعد اس کو جانے دینا ایک الگ چیز ہے۔ گناہ کا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے لیکن ہم مواخذہ نہیں کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں۔
لیکن ایک آدمی کے گناہ کا رجسٹر دھو دیا جائے پانی سے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ مٹ جائے، کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، بالغ ہونے سے پہلے بچہ نے گناہ کیا، وہ رجسٹر میں مینٹین ہے، لکھا ہوا ہے سب گناہ۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کی گرفت نہیں کرے گا، وہ معفو عنہ۔ لیکن جس دن ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اس دن تو کوئی گناہ لکھا ہی نہیں گیا۔ تو کہا حج سے واپس ہوتا ہے اس دن کی طرح جس دن ماں نے اس کو جنا۔ اتنی بڑی عبادت کے پس منظر میں اس دعا کو اللہ نے نقل کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں اچھی دنیا دے دے۔ سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ اچھی دنیا، مال، دولت، اولاد اور دنیا کی بہت ساری چیزیں جس کا تعلق صرف مادیت سے ہے، اس کے بغیر کیا اچھی دنیا مل سکتی ہے؟ اچھی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اچھی دنیا کی دعا اسلام نے سکھائی ہے، تو اسلام نے ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی، رہبانیت کی تعلیم۔ اتنے بڑے دیندار بن جاؤ کہ دنیا کے سارے لوگوں سے رشتہ ناتا کاٹ لو، جنگل میں چلے جاؤ، نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں اس کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت، ترک دنیا کی تعلیم، یہ خود ساختہ ہے ان لوگوں کی، یہ ہم نے نہیں کہا ہے ان سے، یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں اچھی دنیا دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اچھی آخرت بھی دے دے۔ تو اسلام میں دونوں چیزیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ چنانچہ دیکھیے قارون کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، سرکشی پہ اتارو ہو گیا، بنو اسرائیل ہی کا آدمی تھا لیکن فرعون کے ساتھ جا ملا۔ اللہ نے خزانوں کی دولت دے رکھی تھی اس کو، خزانوں کی دنیا اسے ملی ہوئی تھی، غرور اور گھمنڈ کے راستے پہ چلنے لگا تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اذ قال له قومه، یہ قوم کے کون لوگ تھے؟ اچھے لوگ، دیندار لوگ، اللہ والے لوگ۔ کیوں؟ ان کی بات آگے آپ سنیے، لا تفرح، اے قارون گھمنڈ مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اتنا مت، اللہ نے تجھ کو نوازا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو غرور اور گھمنڈ کے راستے پہ چلے، بلکہ اللہ کی ان نوازش سے فائدہ اٹھا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو مال و دولت کی فراوانی کر دی ہے اس سے آخرت بنا لے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کا عیش و آرام تمہارے لیے حرام ہے، نہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا کا جو تیرا حصہ ہے جائز دائرے میں، اس سے بھی انجوائے کر، اس کا بھی مزہ لے، اس حصے کو مت چھوڑ، لیکن آخرت کو مت بھول۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تو بھی احسان کر۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے بیلنس اسلام کا، مال و دولت اسلام میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کا استعمال ایسا کر لو کہ آخرت بن جائے، اور اللہ نے نوازا ہے تو اس سے موج مستی بھی کر لو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لوگوں کو اچھا کھلاؤ۔ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ نے نوازا ہے تو خرچ بھی کرو۔ اب یہ نہیں کہ اللہ نے خوب نوازا ہے اور میلا کچیلا پھٹا پرانا پہن کر کے بخیلی کرو، نہیں، اسلام میں بخیلی بھی نہیں، فضول خرچی بھی نہیں، اللہ نے نوازا ہے تو اس کا اظہار بھی کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے۔ جمعہ کے دن مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان کی آواز سن لو
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور دنیا کا کام دھام سب چھوڑ دو۔ یہ اسپیشل جمعہ کے دن کی بات ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز کے سلسلے میں۔ باقی نماز کی اذان ہو جائے تو جماعت تو واجب ہے، لیکن اتنی تاکید نہیں ہے اس میں ضرورت پڑے تو تھوڑی سی آگے تاخیر بھی کر دیں گے، اتنی بات نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو جمعہ کے دن اسپیشل کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن اذان کی آواز ہو گئی، اب سب بند، اب کچھ بھی کرو گے تو وہ حرامی ہوگا۔ لیکن دیکھیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، مال دولت رزق روزی سب تلاش کرو۔ تو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے اسلام نے سب چیز سے روک دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو کہا کہ جاؤ مال و دولت تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ یہ اسلام کا بیلنس ہے۔ مال و دولت آپ جائز طریقے سے کمائیے، مال و دولت جب آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے، خوب آپ کما لیں، تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ خرچ بھی کرنا ہے۔ اسلام پسند نہیں کرتا مال و دولت کو خزانہ بنا کر خالی جمع رکھو، نہیں، بخیلی اسلام میں نہیں ہے، بخیلی اسلام میں نہیں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، بال بچوں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، دین کے کام میں بھی خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کی اسلام نے بڑی تعلیم دی ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو قدم قدم پہ خرچ کرنے کی تعلیم ملے گی۔ پہلے مال جائز طریقے سے کمائیے، اس کے بعد دوسرا کام خرچ بھی کیجیے۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے اسلام نے اتنی مضبوط تعلیم دی، کہا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے دے دیا ہے تو اپنی زندگی میں خرچ کر لو، جس دن خرید و فروخت نہیں، دوستی یاری نہیں، سفارش نہیں، اس کی تیاری کر لو خرچ کر کے۔ خرچ کرنے کی تعلیم دی۔ اب خرچ کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے 2 کیٹیگری اسلام میں، ایک تو اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایک خرچ واجبی ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، خرچ مال نکالنا ہی نکالنا ہے، زکوٰۃ کی شکل۔ اس کی اسلام نے ایک حد مقرر کی ہے، جس کو پار کر لینے کے بعد آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو جو مالدار ہے اس کے لیے سال میں ایک بار 2.5% اپنے مال کا حصہ نکالنا یہ واجب اور فرض ہے۔ دوسری شکل خرچ کرنے کی نفلی صدقہ، جس کو صدقۃ التطوع کہتے ہیں عربی میں، نفلی صدقہ آپ کرو تو اچھا ہے، اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی۔ زکوٰۃ تو واجب ہے، لیکن نفلی صدقہ کی بھی بہت زیادہ ترغیب اسلام میں موجود ہے۔ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح، لیکن خرچ کرو، جن کو بھی ضرورت مند دیکھ لو خرچ کرو۔ اب اس سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے میں اسلام میں 2 باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک بات ایسی ہے کہ آپ نے جو خرچ کیا اس کا نفع آپ کو ملتا رہے، دیر تک، مر جائے تب بھی ملتا رہے، ایک شکل یہ بھی اسلام نے بتائی۔ اور ایک شکل عارضی ہوتی ہے، کچھ لوگ بھوکے تھے، آپ جا کے کھانا کھلا دیا، ثواب مل گیا، کام ختم ہو گیا۔ بہت ساری شکلیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے خرچ کر دیا اور وہ ختم ہو گیا اس کے بعد۔ لیکن کچھ شکلیں اسلام نے ایسی بتائی کہ مر بھی جاؤ خرچ کرنے کے بعد تو اس کے بعد بھی نفع ملے۔ چنانچہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ مر گیا تو عمل کیسے کرے گا؟ روح نکل گئی، عمل کا سلسلہ ختم۔ لیکن الا من ثلاث، 3 چیزوں کا معاملہ الگ ہے۔ مر گیا لیکن عمل کا سلسلہ جاری ہے۔
سوال یہ ہے کہ مر گیا تو عمل کا سلسلہ جاری کیسے؟ اس نے کام ایسا کیا تھا کہ وہ کام جاری ہے، زندگی میں ایسا کام کیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک کا نام ہی رکھ دیا گیا صدقہ جاری رہنے والا۔ جاریہ کا مطلب چلتے رہنے والا۔ صدقۃ جاریہ، پہلی شکل کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ او علم ينتفع بھی، دوسری شکل کیا ہے؟ علم آپ نے چھوڑا دنیا میں، کوئی شاگرد چھوڑ دیا آپ نے، کوئی اچھی کتاب آپ نے لکھ دی، نفع بخش علم، دنیا میں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک آپ کے علم کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جائے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مر گئے لیکن عمل کا سلسلہ جاری، یعنی ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد، اچھی تربیت کر کے آپ دنیا سے گئے اور وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، تو اس کی نیکی میں بھی آپ کا حصہ ہے اور اس کی دعا کا بھی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اسی حدیث کو ایک اور حدیث میں ذرا کھول کر کے بیان کر دیا گیا۔ جاری رہنے والی چیزیں، جاری کون والا زیادہ مفید ہے بھائی؟ آپ نے خرچ کیا، اسی ٹائم جو بدلہ ملنا تھا مل گیا اور اس کا کام ختم ہو گیا، اور آپ نے خرچ کیا اور 10 سال تک مل ہی رہا ہے، یہ زیادہ بینیفٹ والا ہے۔ 10 سال تک ملتا رہے، پتہ نہیں کب تک ملتا رہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تجری للعبد بعد موتی، 7 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جو جاری رہتے ہیں بندے کی موت کے بعد بھی، وہ فی قبری، وہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے 7 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ جاری ہے اور نیکی اس کو ملتی رہتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز علم ہے۔ آپ نے نفع بخش علم سکھایا یا کسی شکل میں علم چھوڑا، او کرا نہرن، آپ نے نہر جاری کر دیا، پانی سے فائدہ اٹھا رہے لوگ، او حفر بئرن، آپ نے کوئی کنواں کھود دیا، اب آج کے وقت میں سبمرسیبل یا کوئی اور شکل، یا کوئی آپ نے باغ لگا کر کے اس کو تیار کر دیا، لوگ اس باغ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، او بنا مسجدن، یا کوئی آپ نے مسجد بنا دی، مسجد آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم ہے اور پتہ نہیں کب تک قائم رہے مسجد، او ورث مصحفن، خاص طور پہ قرآن کریم کو آپ نے محفوظ کیا، مصحف کو آپ نے وارث بنایا، اس کو رکھ چھوڑا آپ نے، اس لیے قرآن کریم کے نسخے چھپوا کر کے بانٹنا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام۔ او ترک والدن ولدن، یا پھر کوئی بچہ چھوڑا، نیک بچہ، یستغفر له بعد موتی، جو اپنے باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی بخشش کی دعا کرے۔ تو کہتے ہیں یہ 7 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب اسی میں ہم وقف کی بات لے کر کے آ رہے ہیں۔ عام صدقہ کی پھر 2 کیٹیگری بن جائے گی۔ عام صدقہ کا 2 حصہ بنے گا۔ ایک حصہ ایسا کہ آپ نے کسی کو صدقہ دے کر کے مالک کر دیا، کسی کو کچھ دیا صدقہ، کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو وغیرہ کو، اور آپ نے جو دیا اس کا مالک ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک فقیر آدمی کو آپ نے، ضرورت مند تھا تو آپ نے گاڑی لے کر کے دے دیا 5 لاکھ روپے کی، اس کو چلاؤ اور کمائی کرو اور کھاؤ، گفٹ کر دیا آپ نے، تو آپ نے دے دیا، وہ مالک ہو گیا۔ کسی فقیر کو آپ نے 100 روپے دے دیا، وہ 100 روپے کا مالک ہو گیا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز متعین کر دی کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور آپ چاہیں تو اس میں وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ کون کون اٹھائے گا، لیکن مالک نہیں بنایا آپ نے کسی کو، آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر آپ نے شہر کے بہترین علاقے میں ایک مارکیٹ قائم کر دی، 50 دکانیں ہیں اس میں، اور آپ نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں نے دے دیا، لیکن مالک کسی کو نہیں بنائیں گے، جو بھی غریب، فقیر، مسکین ہوگا اس کیٹیگری کا ناپ آپ متعین کر دیں،
وہ اس میں فری میں دکان استعمال کر سکتا ہے، کوئی کرایہ نہیں۔ تو غریب لوگ فائدہ اٹھائیں گے لیکن مالک نہیں ہے۔ اسی شکل کو وقف کہتے ہیں۔ اسی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ اب وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں۔ وقف یہ واحد ہے اور اوقاف ایک لفظ بولتے ہیں لوگ، یہ جمع ہے۔ وقف اور اوقاف، واحد اور جمع، اب دونوں کا لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کہیں پہ آپ کو تحریر میں اوقاف نظر آئی ہوگی اور کہیں پہ آپ نے وقف پڑھا ہوگا۔ اس کا معنی ہوتا ہے رکنا یا روکنا۔ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، خود سے رک جانا یا پھر کسی کو روکنا، دونوں معنی اس کا استعمال ہوا ہے۔ ایک عربی کا بہت بڑا شاعر ہے، اس کا نام امرؤ القیس ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہے قفا، اے میرے دونوں ساتھی رک جاؤ۔ قفا یہ وقف کے لفظ سے استعمال ہو رہا ہے۔ قفا تم دونوں رک جاؤ، نبکی ہم رو لیں، من ذکر حبیبی و منزلی، اپنے محبوب کو یاد کر کے اور اس کے گھر کو یاد کر کے۔ تو یہ قفا کا لفظ استعمال ہوا وقف ہی سے، معنی کیا ہوا؟ رکنا، رک جاؤ۔ اور اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ظالموں کے سلسلے میں، وقفوہم، ان کو روک لو، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے ایک جگہ دیکھا رکنا، دوسری جگہ دیکھا روکنا۔ رکنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور روکنا بھی۔ یہ وقف کی جو زمین، مسجد وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس سے اس کا تعلق کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ کوئی وقف کی زمین جائیداد کا مالک نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے من سے ہیر پھیر کر سکتا، اس میں نہیں۔ ہیر پھیر سے روک دو، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی حالت میں باقی رہے گی، ہاں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی وجہ سے جب اصطلاح میں اس کا معنی کیا گیا تو اس کا معنی یہی کیا گیا کہ اصل جو مال ہے اس کو روک دینا، قید کر دینا۔ تحبیس کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے قید کر دینا، یعنی وہ دائرے میں رہے، قید میں رہے، باہر نہیں جا سکتا، اس کا غلط استعمال کوئی نہیں کر سکتا۔ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ، لیکن فائدہ اٹھانا اللہ کے راستے میں، مال اپنی جگہ باقی رہے گا جس کو وقف کیا، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ رشتہ دار لوگ بھی، اس کی کیٹیگری بنتی ہے آگے چل کر کے، رشتہ دار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جنرل کوئی پرسن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وقف۔ اب قرآن و حدیث میں اس کی جو تعلیم ہے، وقت کم ہے، تھوڑا سرسری طور پہ ذکر ہو جائے کہ وقف کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلا وقف مسجد قباء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے چل پڑے مدینہ کی طرف، تو اس طرح کی سب سے پہلی چیز رونما ہوئی، راستے میں آپ نے قباء میں مسجد بنائی۔ جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں، مالک دنیا میں کوئی نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو اور بات ہے کہ ہم لوگ ایسا مالک بن جاتے ہیں کہ جو من میں آتا وہ کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے دین کا کام بھی روک دیتے ہیں، اپنے من پسند والے سے کام لیں گے، دوسرے والے سے نہیں لیں گے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے وہ۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں پوری دنیا میں سب وقف ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو اسی وجہ سے سب سے پہلا وقف اسلام میں مسجد قباء، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی۔ مدینہ میں آنے کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سب سے پہلا کام انجام دیا کہ مسجد نبوی کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں اس کی ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو وقف کے سلسلے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک اچھی زمین ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے کہ اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس من، مجھے ایک زمین ملی ہے جو آج تک جتنی ساری دولت اللہ نے مجھے دی،
اتنی اچھی زمین یا اتنا اچھا مال مجھے کبھی نہیں ملا، سب سے بہترین مال مجھے یہ خیبر کی زمین ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دو تو نیکی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب آیت اتری تو بیروحہ نام کا جو باغ تھا، سب سے محبوب باغ، یہ جذبہ ہم لوگوں میں کہاں ہے؟ نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ محبوب بیروحہ باغ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے خرچ کر دیا، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مشورہ کرنے آئے، کیوں؟ سب سے بہترین مال آج ان کو ملا ہے، اب اس مال کا کیا کروں؟ اے نبی آپ مشورہ دیجئے۔ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے، کیا حکم دیتے، اس زمین کا میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقف کر، ان شئت حبست اصلها، اگر چاہو تو اس کے اصل کو قید کر دو۔ یہ وقف کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مالک کسی کو مت بناؤ، اس کے اصل کو قید میں ڈال دو، یعنی وقف کر دو۔ آگے پھر تصدقتا کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو صدقہ کر دو، تو یہ بھی صدقہ ہی کی ایک شکل ہے، وقف بھی صدقہ ہی کی ایک شکل ہے، لیکن صدقہ میں کوئی مالک بن جاتا ہے اور وقف میں کوئی مالک نہیں بنتا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فتصدق عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا۔ اب وقف کی شکل کیا ہوتی ہے؟ انہ لا یباع اصلها، کبھی بھی وہ جو اصل مال ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا۔ وقف کی جتنے بھی پراپرٹی ہیں، جتنے بھی جائیداد ہیں، سب کے بارے میں یہی بات ہے۔ ولا یوہب، کسی کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا، ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یورث، وارث کوئی نہیں بن سکتا اس کا، وراثت میں وہ مال اب تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اب آگے وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ کون کون لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فی الفقراء، فقیر لوگ، والقربا، رشتہ دار لوگ، والرقاب، غلام، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاں بھی ضرورت پڑ جائے، والضعیف، مہمان لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ وابن السبیل، مسافر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہاں تک کہ جو اس جائیداد کی دیکھ ریکھ کرے گا، جو متولی ہوگا، وہ بھی معروف طریقے سے اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ لا جناح علی من ولیھا، جو اس کا نگراں ہوگا، متولی ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس میں سے بھلے طریقے سے کھا لے، او یطعم صدیقا، دوست کو بھی کھلا دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال اکٹھا کرنا مقصود نہ ہو کہ ایسا طریقہ نکالو کہ اس سے فائدہ اٹھا اٹھا کر مال اکٹھا کر لو، نہیں، آپ کو ضرورت بھر استعمال کرنے کی گنجائش۔ تو یہ حدیث یہ بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت کا معاملہ بڑا مشہور تھا صحابہ میں، کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے جس کے پاس بھی مال تھا، میں کسی کو بھی نہیں جانتا کہ اس نے اللہ کے راستے میں وقف نہ کیا ہو، الا حبس مال من مالی صدقۃ مؤبدہ، جس کسی بھی انصاری یا مہاجر صحابی کے پاس مال تھا اس نے وقف کیا۔ صدقۃ مؤبدہ کا لفظ یہ وقف کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ، اور حبسہ کا لفظ اس کے لیے خاص ہے، اور پھر اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، ہبہ بھی نہیں کر سکتے، اور وارث بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وقت کا معاملہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مدینہ میں مسلمانوں کو بڑی دقت ہو رہی تھی، پانی کا انتظام مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، میٹھا پانی۔ ایک کنواں تھا بئر روما، ایک یہودی اس کا مالک تھا، مسلمان لوگ اس سے خرید کے پانی پیتے تھے، وہ من مانی کرتا تھا اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، کوئی مسلمان اتنی طاقت رکھتا کہ اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو بڑا اچھا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے،
اللہ نے ان کو مال سے نوازا تھا. مسجد نبوی میں غالباً آئے اور کچھ صحابہ تھے اور ان سب کو گواہ بنا کر کے کہا یہ میں نے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. بہت ساری مثالیں. ایک شکل یہ وقف کی میں بتا دوں, بہت سارے لوگ, بہت سارے کیا, مجھے تو لگتا ہے کہ 99% مسلمان بھائی, 99% مسلمان بھائی کیا سمجھتا ہے, وقف کریں گے مسجد میں, مدرسہ میں, فقیر کو, یتیم کو, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی وقف کر سکتا ہے, اپنی اولاد کے لیے بھی وقف کر سکتا ہے. اور اس کی مثالیں صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, سلف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, آپ کو مثالیں ملیں گی کہ اپنی اولاد کے لیے وقف کرتے تھے. ایک بڑی ضرورت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج کل کیا ہوتا ہے, بیٹی کا رشتہ ہو گیا, اب باپ کے گھر سے اب اس کو کچھ ملنا نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جہیز کو بڑھاوا دے کر کے وراثت سے لڑکیوں کو محروم کر دیا ہے, اور بھائی لوگ اپنے باپ کے جاگیردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی دولت ہے باپ کی وہ سب ہماری. اب بیٹیاں ڈری سہمی رہتی ہیں, وہ ڈر کے مارے اپنا حصہ بھی نہیں مانگتی کہ کہیں آنا جانا ہی بند نہ ہو جائے, اور اگر کہیں باپ کے مرنے کے بعد طلاق ہو جائے تو کہاں جائے, جگہ ہی نہیں اس کے پاس, مارے مارے پھرے, کوئی بھائی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے لیے ایک بہترین راستہ اسلام کا, آپ کے پاس ایک سے زائد مکان ہے, ایک مکان کو وقف کر دیجیے اپنی اولاد کے لیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, وہ مکان وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. آپ کی اولاد, ان کی اولادیں, ان کی اولادیں, نسل در نسل اس سے سب فائدہ اٹھاتے رہے. آپ کی طرف سے ایک جگہ تو کم سے کم ان کے لیے ہے کہ جو بھی بے گھر ہوگا آ کر کے یہاں پہ ٹھکانہ لے گا. تو بہترین شکل ہے. آپ کے پاس بڑا سا مکان ہے, ایک کمرہ وقف کر دیجیے آپ, کہ کم از کم ایک ٹھکانہ تو رہے. جو بیٹی طلاق ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے, کہاں جائے بیچاری, تو کم سے کم چھت دو سر کے اوپر سر چھپانے کے لیے. میرا تو وقف اپنے رشتہ دار کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں. وقف کرنے کے سلسلے میں ایک دو بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وقف کرنے والا وہ خود اس مال کا مالک ہونا چاہیے, عقل مند ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, اور غلام نہ ہو, آزاد بھی ہونا چاہیے. اور جس مال کو وہ وقف کرتا ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو, کسی کی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو جس کے دباؤ میں آ کر کے وہ وقف کرے, اور فی سبیل اللہ وقف کرے. یہ سب شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور متولی کسی کو بھی بنا سکتا ہے, وقف کرنے والا نامزد بھی بنا سکتا ہے کہ فلاں شخص متولی رہے گا اس کا. تو متولی کیا کافر بن سکتا ہے؟ جو حکومت کی پالیسی ہے اور وقف کے بل کے اندر جو ترمیم کرنا چاہتی ہے حکومت کہ غیر مسلموں کو بھی اس میں ڈالنا چاہ رہی ہے, کافر کیا متولی بن سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جو بہتر بات ہے وہ یہی ہے کہ کافر وقف کا متولی نہیں بن سکتا. کیوں؟ پہلی بات اس لیے کہ اس کے یہاں اللہ کا تصور نہیں ہے, اور اللہ کے لیے ہی وقف ہوتا ہے, اور اللہ ہی وقف کا مالک ہوتا ہے. تو جس اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ایسے مال کا وہ متولی کیسے ہوگا؟ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کافر متولی نہیں بن سکتا. دوسری بات, اس کے اندر اخلاص کی کمی ہوگی, اخلاص کی کمی پائی جائے گی, چونکہ وہ کافر ہے اور اس کا عقیدہ آخرت میں نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے استعمال کے سلسلے میں وہ مخلص نہیں ہوگا. تیسری بات, امانت میں خیانت کر سکتا ہے, وہ امانت میں خیانت کر سکتا ہے چونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. چوتھی بات, اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, بھروسے کے لائق نہیں. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے, اللہ کے لیے وقف کرتا, اللہ کو مالک بناتا ہے, فائدہ اٹھانے والے مسلمان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس کا استعمال کر دے, اس لیے کافر متولی نہیں بن سکتا. اچھا, حکومت کیا
پاور رکھتی ہے؟ کیا حکومت کو یہ پاور حاصل ہے، چاہے اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو، اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو، کیا حکومت کو یہ پاور ہے کہ وقف کی جائیداد کے اوپر وہ دخل اندازی کرے؟ ہرگز نہیں۔ حکومت کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ وقف کی جائیداد میں کہیں پر بھی دخل اندازی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف کا مالک اللہ ہے، اور وقف کیوں دیکھ ریکھ اور نگرانی میں کون رکھے گا؟ متولی رکھے گا۔ جو بھی شرائط بیان کیے گئے ہوں گے ان کا خیال اس کو رکھنا ہے۔ اب جن کو متولی بنا کر کے گیا ہے، بھروسہ کر کے وقف کرنے والا، اب حکومت خود ہی زبردستی اس میں دخل اندازی کرے تو جو مقاصد وہ فوت ہو جائیں گے اس کے۔ تو اس لیے کافر بھی متولی نہیں بن سکتا، اور اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو وہ وقف میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ جس کو متولی بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہی اس کی دیکھ ریکھ کرے گا اور اس کی نگرانی کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی جائیداد وقف کی موجود ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین شریروں کے شر سے اور بری نیت رکھنے والوں کی بری نیت سے وقف کی حفاظت فرمائے۔